السلام علیکم دوستوں، آج میں آپ کے ساتھ اپنا آئی بی انٹرویو کا ایکسپیرینس شیئر کروں گا جو 14 فروری 2020 کو ہوا تھا۔ ہمارا انٹرویو آئی بی اکیڈمی میں ہوا تھا، یہ جہاں پہ پولیس لائن پولیس فاؤنڈیشن ہے، اور یہ ایک ہی روڈ کے اوپر 3 4 اکیڈمیز ہیں۔ پولیس اکیڈمی بھی ہے، آئی بی اکیڈمی بھی، اور آئی گیس ایف آئی اے اور اے این ایف والوں کی بھی ٹریننگ اکیڈمیز ہیں، اور جو سی ایس ایس پاس سول سرونٹس آتے ہیں وہ لوگ بھی یہیں پر ٹریننگز کرتے ہیں۔ تو ادھر آئی بی اکیڈمی ہے لاسٹ میں نسٹ کے گیٹ کے ساتھ ہی، اور وہاں پر ہمارا انٹرویو کنڈکٹ ہوا تھا۔ صبح 8 بجے کا ہمیں ٹائم دیا تھا، فرائیڈے کا دن تھا، اور ہماری فرائیڈے نماز کے بعد تقریباً 2:45 بجے کے قریب میرا نمبر آیا تھا انٹرویو کا۔ سب سے پہلے مین گیٹ پہ ہمارے ڈاکومنٹس ویریفائی کر کے اور ہماری اسکیننگ کر کے ہمیں اندر لے گئے تھے۔ وہاں پھر ہم نے موبائل سبمٹ کرایا، موبائل سبمٹ کرنے کے بعد ہمیں ایک کمرے میں لے جایا گیا۔ وہاں 40 لوگوں کا جو ہے وہ بیچ بنا دیا گیا تھا، مطلب 40 لوگ ایک ایک کمرے میں تھے۔ 2 3 کمرے اس طرح سے بھرے ہوئے تھے، مختلف انٹرویوز جو ہیں وہ چل رہے تھے۔ او ایم 11 او ایم 7 جی ڈی 11 جی ڈی 7 سب کے انٹرویوز چل رہے تھے۔ تو وہ مختلف رومز میں مختلف جو ہیں وہ کیٹیگری کے اپلیکنٹس جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ رول نمبر وائز 10 10 20 20 لوگوں کا بیچ بنا کر وہ آگے ایک اور بلڈنگ پر لے کر جاتے تھے، اور وہاں پہ اگین ہم ویٹنگ ایریا میں بیٹھتے تھے۔ وہاں پھر ہمارا مطلب سنگل رول نمبر وائز جو ہے وہ نمبر آتا تھا، تو ہم ایک کمرے میں جاتے تھے جو بالکل جس طرح آپ پکچر میں دیکھ رہے ہیں اسی طرح کا وہاں پہ جو ہے وہ ممبرز بیٹھے ہوتے تھے جو ہمارا انٹرویو لیتے تھے۔ کمرے میں موجود انٹرویو پینل کی ترتیب بالکل اسی طرح تھی کہ 3 لوگ ہمارے سامنے بیٹھے تھے، اور ایک جو ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ کارنر میں بیٹھے تھے، جس طرح یہ اینک والے انکل بیٹھے ہوئے۔ لیکن ٹیبلز کوئی چھوٹی یا کنجسٹڈ جگہ نہیں تھی، یہ جو اب تصویر آپ کے سامنے آ رہی ہے جس طرح جہاں پہ ان کے سامنے نیم پلیٹس لگی ہوئی ہیں ممبر چیئرمین، تو اسی طرح درمیان میں چیئرمین اور ان کے 2 سائڈز پہ ممبرز تھے، اور ایک جو ہے وہ سائیکالوجسٹ تھی جو غالباً فیمیل سائیکالوجسٹ تھی جو لیفٹ سائڈ کارنر پہ بیٹھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ روم میں جب میں انٹر ہوا تو سب سے پہلے جو درمیان میں چیئرمین بیٹھے تھے وہ کھڑے ہو کر انہوں نے گریٹنگز کیا، سلام کیا، ہاتھ ملایا، اور پھر بیٹھنے کا کہا، اور پھر میری فائل انہوں نے لی۔ میں نے سب سے پہلے میں اپنی فائل کو لے کر گیا تھا، باقاعدہ جو ڈاکومنٹس والی فائل بناتے ہیں نا اس طرح سے آپ بھی بنائیے گا، جس میں ترتیب سے آپ کے تمام ڈاکومنٹس لگے ہوئے۔ میں نے سب سے پہلے اپنی ڈگری، پھر اس کے بعد ڈی ایم سیز، اور پھر آگے ڈومیسائل، اور جتنے بھی میرے سرٹیفکیٹس تھے انہیں ترتیب سے لگائے ہوئے تھے۔ تو میں نے ان کے سامنے رکھے کہ سر مائی اوریجنل ڈاکومنٹس فار یور کائنڈ پروزل پلیز۔ لسٹ سے دیکھتے ہوئے انہوں نے میرا نام پکارا، ولدیت پکاری، اور پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروائیں۔ پھر میں اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروا رہا تھا، اور پھر اس کے بعد چیئرمین صاحب نے شروع میں 2 3 سوال کیے، اور پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ ابھی کیا کرتے ہیں۔ میں اس ٹائم آلریڈی گورنمنٹ سروس میں تھا، تو میں نے ان کو اس کے بارے میں بتایا۔ پھر انہوں نے بس اچانک سے مطلب کوئی عجیب سا مطلب کوشچن کیا، رینڈم کوشچن۔ انہوں نے کہا کہ 1756 میں کیا ہوا تھا؟ تو میں نے اس کا بڑا انکلیئر سا آنسر دیا تھا ہسٹری سے، جو میرے ذہن میں اس وقت آ رہا تھا کہ پانی پت کی جنگ ہو رہی تھی یا کوئی مغلوں کی لڑائیاں ہو رہی تھی، اس طرح کا مطلب وہ میں نے صحیح آنسر نہیں دیا تھا۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ باقی ممبرس کی طرف جی اب آپ لوگ کوئی کوشچن کرنا چاہتے ہیں تو کوشچنس کریں، اور مین وائل انہوں نے میری فائل اٹھائی اور وہ فائل اٹھا کے ڈاکومنٹس دیکھنے لگ گئے۔ تو جو ان کے رائٹ سائڈ پر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پھر کچھ تھوڑے ٹیکنیکل سوال کیے۔ انہوں نے سب سے پہلے کوئی انگلش کا ورڈ بولا اور کہا کہ اس کی اسپیلنگ بتائیں، وہ میں نے بتایا۔ پھر اس کے بعد اچھا اس میں پھر اس طرح ہو رہا تھا کہ ایک تو ان کے رائٹ سائڈ سے جس طرح کوشچن کیا نا، تو اس کے فوراً بعد ہی جو ہے وہ لیفٹ سائڈ والے نے کوشچن کر دیا۔ ابھی ایک کوشچن کا آنسر کمپلیٹ ہوتا نہیں تھا تو دوسرا وہ کوشچن کر دیتے تھے۔ تو جو کوشچن مجھے ابھی یاد ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں ایک سوال جو اہم کوشچنس تھے نا وہ یہ تھے، انہوں نے پوچھا کہ اس وقت پاکستان میں کتنی جو ہیں وہ سیکورٹی ایجنسیز کام کر رہی ہیں، اور ایک اور انہوں نے کوشچن پوچھا کہ جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں کتنی کالعدم یا جو ہیں وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کون کون کام کر رہی ہیں، تو 6 کے نام بتا دیں۔ تو میں 2 3 کے میں نے نام بتائے تھے ذہن سے، باقی نکل گئے تھے۔ ایکچولی وہ اس ٹائم پریشر بھی تھوڑا سا اس طرح کا ہوتا ہے انٹرویو کا، کیونکہ آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا نا کہ کس طرح کے کوشچنس کر لیں گے۔ اور پھر جو سیکنڈ جو تھے انہوں نے پوچھا کہ انہوں نے مطلب ان کو میں نے بتایا تھا کہ میرا بیک گراؤنڈ اسٹڈی کا کیا ہے، جیو فزکس تھا، تو انہوں نے میری فیلڈ سے ریلیونٹ جو ہے وہ کچھ کوشچنز اور کچھ ٹرمنالوجیز بولی، اور انہوں نے پوچھا کہ ان کا کیا مطلب ہے، یہ کیا ہوتی ہیں۔ تو اس طرح کے انہوں نے کوشچنس کیے تھے۔ اور ایک اور جو ہے وہ
کیونکہ میرا تھوڑا سا جو ہے وہ جیوگرافی سے ریلیونٹ سبجیکٹ بھی تھا اور میری جاب نیچر بھی جیوگرافی سے ریلیونٹ تھی. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بالٹک اسٹیٹس کون سی ہیں, جو کہ اس کا آنسر میں نے بالکل ٹھیک دیا تھا, اور شاید ایک آدھ اور بھی انہوں نے کوئی کوشچن کیا تھا جیوگرافی سے ریلیونٹ. تو جو جیوگرافی سے ریلیونٹ کوشچن تھے وہ تو میرے ٹھیک ہو گئے. انگلش میں بھی اسپیلنگ شاید ٹھیک تھے, اور ایک کوئی انہوں نے میننگ پوچھا تھا وہ بھی اراؤنڈ ٹھیک ہی تھا. باقی جو تھا وہ کالعدم آرگنائزیشنز اور اس طرح کا, تو وہ تھوڑا سا اس میں بھی تھوڑا میں کنفیوز ہوا, اور وہ ہسٹری سے ریلیونٹ. اور جو سائیکالوجسٹ تھی لیفٹ سائڈ پہ جو بیٹھی ہوئی تھی کارنر ٹیبل پہ, انہوں نے صرف آبزرو کیا, انہوں نے کوئی کوشچن نہیں پوچھا. چیئرمین صاحب نے ان کی طرف اشارہ کر کے پوچھا بھی کہ آپ نے کوئی کوشچن کرا, انہوں نے کہا نہیں سر, اور بس پھر انہوں نے کہا کہ اوکے تھینک یو, اللہ حافظ. تو یہ تو جرنی تھی. 6 سے 7 سوال انہوں نے پوچھے تھے, کوئی اتنا لینتھی انٹرویو نہیں ہوا تھا, لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کے بعد جو ہے وہ میں آگے سکسیزفل نہیں رہا تھا. میرے ساتھ ہی کا لڑکا, سیم ہم ڈومیسائل پہ تھے, سیم ہم یونیورسٹی کے تھے, بیچ فیلو تھے, اس کا جی پی اے تو مجھ سے کم تھا, اور اس میں مارکس ہم دونوں کے برابر تھے. میرے بھی 68 مارکس تھے, آئی بی کے ٹیسٹ میں اس کے بھی 68 مارکس تھے. وہ میرے بعد گیا تھا انٹرویو کے لیے, اور وہ الحمدللہ سلیکٹ ہو گیا تھا. ایک چیز جو اس میں اہم جو چیز مجھے نظر آتی ہے وہ یہ کہ اچھا, ایک تو آپ کو بتاؤں اس دن کی ڈریسنگ کے حوالے سے. فرائیڈے کا دن تھا, تو میں نے تو 2 پیس پہنا ہوا تھا اور ساتھ میں ٹائی لگائی ہوئی تھی, جبکہ اس لڑکے نے وائٹ شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی, اور اس نے جو ہے وہ بلیک ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی تھی. میرے خیال سے یہ زیادہ سوٹیبل ڈریسنگ ہے ڈے کے اعتبار سے. اگر فرائیڈے کے دن آپ کا انٹرویو آتا ہے تو آپ کا ڈریس کوڈ جو ہے وہ شلوار قمیض, پشاوری چپل, اور اس کے اوپر اگر آپ ویسٹ کوٹ پہنتے ہیں یا کوئی بھی کوٹ پہنتے ہیں, وہ اس طرح کی آپ کی ڈریسنگ ہو تو زیادہ اچھی. اور اگر نارمل ڈیز آتے ہیں یا خیر فرائیڈے والے دن بھی آپ جو ہے وہ 2 پیس 3 پیس پہن سکتے ہیں. میرے اس دوست کے سلیکشن کی ریزنز جو مجھے سمجھ میں آتی ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ ایک تو وہ کمپیوٹر سائنس کے بیک گراؤنڈ سے تھا, دوسرا وہ بائے لنگول تھا, وہ کراچی کا پٹھان تھا, اور وہ پشتو, بلوچی, ہند کو, پنجابی اور اردو, یہ تینوں چاروں زبانیں بول سکتا تھا. تو اس کے علاوہ اس کی باڈی لینگویج بھی ڈیفینیٹلی تھوڑا میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری باڈی لینگویج کی نسبت پولیس آئی بی والی تھوڑی اس کی باڈی لینگویج زیادہ تھی. اور ظاہری بات ہے وہ اس طرح کے مکسڈ کلچر میں رہا ہے, تو اس کو تھوڑا سا اس طرح سے بھی نالج زیادہ ہوگا. تو اوور آل میں ایکیڈیمکس میں بے شک اس سے اچھا تھا, لیکن اس طرح کی جابس کے لیے جس طرح کا بندہ ان کو ریکوائرڈ ہوتا ہے تو وہی زیادہ بہتر تھا. اور میں آلریڈی بھی گورنمنٹ سروس میں تھا, تو یہ بھی ایک میرا نیگیٹو پوائنٹ ہو سکتا ہے. تو یہ ہے کہ اگر آپ سلیکٹ ہوں یا نہ بھی ہوں تو آپ نے جو ہے وہ اس سے غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے آپ کو جس کام کے لیے بنایا ہوگا, آپ کو اللہ تعالیٰ ضرور اس جگہ پر لے جائے گا, اس جگہ اس مقام تک پہنچا دے گا, اور آپ جس جاب کے لیے فٹ ان ہوتے ہیں آپ وہیں جا کر انشاءاللہ جاب کریں گے. آلریڈی میں اس وقت بھی گورنمنٹ سروس میں تھا, اور اب اسٹل میرے 7 ایئرس سروس ہو چکی ہے, اور میں اب یہ سمجھتا ہوں, میں اس چیز کو پہچان چکا ہوں اور جان چکا ہوں کہ یس, میں جہاں فٹ ان ہوتا تھا, جو میرے اندر صلاحیتیں تھیں, وہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بالکل صحیح جگہ پہ, جہاں میں جاب کر رہا ہوں وہ مجھے بالکل صحیح جگہ پر اللہ تعالیٰ نے پہنچایا. تو وش یو گڈ لک. آپ پازیٹیو ہو کر اچھا سا انٹرویو پریپیئر کریں, اور اس کے آئی بی کے حوالے سے جو میں نے ابھی آپ کو چیزیں بتائی ہیں, اس طرح کی انفارمیشن گیدر کر کے خود کو پریپیئر کریں, جغرافی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی, اور آئی بی کے ٹاسک کیا ہوتے ہیں اس حوالے سے بھی, اور آئی بی سے ریلیونٹ جتنی بھی کرنٹ افیئرز ہو سکتے ہیں, لائک کہ کتنی جو ہے وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں یا ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں, اور ان کے کاؤنٹر میں جو آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں, سیکورٹی فورسز, اور ان کی سب برانچز کیا ہیں, اور کس کا کیا اسپیشل مینڈیٹ ہے. تو اس طرح کی ایک جرنل جو ہے وہ آپ کے پاس, جرنل تو خیر نہیں, ایڈوانس تھوڑی سی نالج آپ کے پاس ہونی چاہیے. بیسٹ آف لک. اللہ حافظ.